السلام علیکم شاہ صاحب، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کا جو نہایت زبردست جو فالج کا جو ہے ٹریٹمنٹ، وہ اس کے 3-4 کیسز شیئر ہوئے ہیں، لیکن سب مختلف علامات کے تحت، کسی کو کسی کمبینیشن سے آرام آیا، کسی کو کسی سے. تو اگر آپ پلیز تھوڑا سا جو 3-4 بنیادی علامات ہیں ان پر ایک تفصیل سے ذرا تھوڑا سمجھا دیں کہ کون سی کنڈیشن میں کون سا کمبینیشن اور ترتیب کیا ہوگی، تو بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ ایک ہر بندے نے بعض ایسے کمبینیشن بھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب نے استعمال کروایا جو ریگولرلی باقی ڈاکٹر یا آپ خود بھی نہیں بتاتے. تو اس لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس پہ تھوڑی تفصیلی بات ضروری ہے. اگر آپ پلیز اس پہ تھوڑا جو 3-4 بنیادی علامات ہیں ان پہ کون سا کمبینیشن پہلے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اگر وہ فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جیسے ایک وائس میسج میں آپ نے تھوجا بتائی تھی، بخار کے کمبینیشن کے بعد سرویبیت اور تھوجا اور پھر پلمبم میٹیلیکم. اسی طرح ایک میں آپ نے پلسا ٹیلا. تو اس لحاظ سے مجھے تھوڑا یہ تھا کہ تھوڑا مکمل واضح نہیں ہے بات. اگر آپ برائے مہربانی جو بنیادی علامات ہیں 3-4 ان پر ایک تفصیلی تھوڑی بات کر دیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. مریض کا نسخہ علامات کے مطابق ہی بننا چاہیے. فالج کا حملہ عموماً بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ہوتا ہے، خاص طور سے نیچے کا جو ڈائسٹولک کہلاتا ہے، جس کا سبب گردے کی خرابی ہے. گردے خراب ہوتے ہیں پانی کی کمی سے، ایلوپیتھک دواؤں کے بیجا استعمال سے، یا دائمی بخار یعنی ٹائیفائڈ کے فاسد مادوں سے. پہلے پیشاب پیلا آتا ہے، اس کے بعد پیشاب بدبودار ہوتا ہے، پیروں کے پنجوں میں سوجن آ جاتی ہے. مریض جب سو کر اٹھتا ہے تو چہرے پر، جسم پر ورم ہوتا ہے. اگر یہی ورم دماغ کی طرف ہو اور ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو فالج کا حملہ یقینی ہے. فالج کے مریض چہرے پر کھچاؤ کے لیے عموماً جنگلی کبوتر کا استعمال کرتے ہیں. اس کی پراپر دوا ہے کیوپرم میٹ 30. اس کا ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، فوراً کھچاؤ میں آرام آتا ہے. اگر مریض کی ہسٹری میں سر درد یا میگرین ملے تو آپ کا نسخہ ایسے بننا چاہیے: پہلے بخار کا کمبینیشن دیں، 15 منٹ کے بعد یوری بیت دیں، 15 منٹ کے بعد کیوپرم میٹ 30 دیں، 15 منٹ کے بعد پلسٹیلا 30 دیں اور ٹی ڈی ایس کرا دیں. نیٹامیور 200 کی روز رات ایک خوراک دیں 1 ہفتے تک، اور 1 ہفتے کے بعد 1 دن چھوڑ کر 15 دن اور دے دیں. اگر مریض کی موجودہ علامات میں پیشاب زیادہ آنا یا پسلیوں کے نیچے پیٹ سخت ہونا ملتا ہے تو پلسٹیلا کی جگہ تھوجا 30 دے دیں. فالج کے حملے سے نچلا دھڑ کام نہ کرے، ٹانگیں مفلوج ہو جائیں، ایسے مریضوں کی ٹانگیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اس کی دوا ہوگی کیلکریا کارب یعنی کیلشیم کارب 30. ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، تھوڑی دیر میں جو ٹانگوں کا ٹھنڈا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مریض سے اگر پوچھا جائے تو سروائیکل اسپونڈلائٹس کی رطوبت کی علامات بھی ملتی ہیں. مثلا گردن کو آرام سے گھما نہیں سکتے، کندھے میں درد ہوتا ہے، خاص طور پہ جب یہ صبح سو کر اٹھتے ہیں. اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب مریض آپ کے پاس آئے، سرویبیت کا ایک قطرہ زبان پر ڈالیں، مریض کہے گا کہ مجھے اس سے آرام آیا ہے، تو آپ کا نسخہ پھر ایسے بنے گا: پہلے سرویبیت دیں، 15 منٹ کے بعد یوری بیت دیں، 15 منٹ کے بعد بخار کا کمبینیشن بی کیو یا وائرا بیت دیں، 15 منٹ کے بعد کیلکریا کارب 30 دیں، ٹی ڈی ایس کرا دیں. نیٹامیور روز رات کو ایک خوراک دیں 1 ہفتے تک، اس کے بعد 1 دن چھوڑ کر 15 دن اور دے دیں. لقوہ جس میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں، اس کی پراپر دوا ہے فلورک ایسڈ 30. اس کا قطرہ ایک زبان پر ڈالیں، جو ٹیڑھا پن ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. اس کا نسخہ بھی پھر ایسے ہی بنے گا: پہلے بخار کا کمبینیشن دیں، 15 منٹ کے بعد یوری بیت دیں، 15 منٹ کے بعد فلورک ایسڈ دیں اور ٹی ڈی ایس کرا دیں. نیٹامیور رات کو ضرور دیں.